رحمت کائنات اور سیدنا علی کی مقام قبا پر ملاقات۔ اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، علی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ کہیں میں نے کہا کہ محبوب پریشانی کس بات کی ہوتی ہے؟ آپ نے جو مجھے کہہ دیا تھا علی یعنی کہ سوچا اور نیت کر جا، یہ امانتیں واپس کر کے تم بعد میں آنا، میں تمہارا وہاں مقام قبا میں انتظار کروں گا، تو مجھے وہاں آ کر ملنا، میں بعد میں مدینہ داخل ہوں گا۔ محبوب یہ تمام باتیں سننے کے بعد مجھے یہ اعتماد ہو چکا تھا کہ باہر 1400 ننگی تلواریں صبح میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ نکل چکا ہے، جب تک تو میرے پاس مقام قبا پر نہیں آئے گا میں مدینہ نہیں داخل ہوں گا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ اتنا میری زندگی ضرور ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں گا، امانتیں واپس کروں گا، مشقت سے سفر کروں گا، مشقت سے راستہ کاٹوں گا، مقام قبا پر پہنچوں گا، محبوب سے ملاقات کروں گا، پیغمبر کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں گا، پھر اس کے بعد شاہد میرے اوپر موت آئے، اور وہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر، جب تک کہ پیغمبر کے یہ جملے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ رات کو دنیا باہر تلواریں لے کر کھڑی تھی، اور محبوب اس رات جو میں نے آپ کے بستر پر نیند کی، اس سے بہتر نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ اطمینان کی نیند تھی کہ آپ نے کہا کہ علی سو جا، تو میں سو گیا تھا۔ تو سیدنا علی ابن طالب جب امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے قبا کے مقام پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیسے پہنچے؟ کہا کہ حضور بڑا لمبا سفر تھا۔ یہاں وہ باتیں ساری ذہن میں رکھنا کہ یہ تنہا پہنچا ہے، اس نے یعنی اکیلے صعوبتیں کاٹی ہیں، صدیق رسول اللہ تعالی نے نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر صعوبتیں کاٹی ہیں۔ جب حیدر کرار پہنچے تو حضور نے حضرت علی ابن ابی طالب کو جب دیکھا تو حیدر کے پاؤں پھٹ چکے تھے، زخم ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ کے بولا آب دھن جو کبھی غار میں صدیق کی ایڑی پر لگا تھا، آج وہی لعاب رحمت للعالمین نے نکالا اور اپنے ہاتھ مبارک سے حیدر کرار کے پاؤں پر وہ لعاب مارا۔ علی کہتے ہیں پیغمبر کی اس لعاب سے مجھے اتنی بڑی شفا ملی کہ اس کے بعد میرے پاؤں کبھی بھی ڈگمگائے نہیں۔ میں جب بھی کسی میدان میں جاتا تھا میرے پاؤں آگے بڑھتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کے لحاظ سے میرے پاؤں میں اتنی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تعلق نبوت سے جڑ چکا ہے۔ تعلق پیغمبر کے ساتھ سے جڑنے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ عظمت کے خلاف ہے، میری اور آپ کی عظمت کے خلاف نہیں بلکہ یہ نبی کی عظمت کے خلاف ہے۔ تعلق اس سے ہے کہ پھر پیچھے ہٹ جائے۔ حضرت حیدر کرار کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں تھے، جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مواخات کا سلسلہ ہوا، پھر حضور نے ان کو خود ہی تقسیم فرمائی، فلاں فلاں کا بھائی بن جائے، ایک مہاجر ایک انصار، ان کو کہا کہ تم آپس میں مل جاؤ، تاکہ جو مہاجر باہر سے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس تجارت کا مال نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تم یہاں کے مقامی لوگ ان مہاجرین کے ساتھ تعاون کرو، ان کی خدمت کرو۔ بہرحال ان لوگوں نے اظہار قربانی کے جذبات پیش کیے، یہ ایک تفصیلی داستان ہے جو کہ علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال حیدر کرار کہتے ہیں سب کو پیغمبر نے تقسیم کر کے دو دو بھائی بنا دیے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اکیلا میں ہی رہ گیا تو حیدر نے حضور کی طرف دیکھ کر کہا کہ محبوب سب کا انصار میں سے ایک ایک بھائی بنایا، میں علی محروم ہو گیا ہوں۔ تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا علی نہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، تو میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آج میں تیرا ہاتھ پکڑ کر اعلان کرتا ہوں کہ مکہ کی مواخات میں جہاں ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی بنے ہیں تو علی اس جگہ پر تو میرا بھائی بن گیا ہے۔ میں نے آج تجھے اکیلا بھائی نہیں بنایا بلکہ
جب تو بچپن میں تھا تو میرا بھائی تھا، جب تو میرے گھر میں پرورش پا رہا تھا تو میرا بھائی تھا، جب میں ہجرت کے لیے روانہ ہوا تجھے بستر پر لٹایا تو میرا بھائی تھا، جب میں قبا کے مقام پر انتظار میں تھا تو میرا بھائی تھا۔ آج تو یہاں پر آ کے کیوں پریشان ہو گیا کہ تیرا کوئی بھائی نہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہوگا۔ اور حضرت حیدر اقرار فرمایا کرتے تھے، رحمت للعالمین نے مجھے وہ دعائیں عطا فرمائیں اور جن دعاؤں کی وجہ سے مجھے بہت جرأت ہوتی